ہمارے معاشرہ میں یہ بات عام ہو چکی ہے کہ اگر انسان کو نظر بد لگ جائے تو نظر بد کے علاج کے لیے وہ ایسے ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں جو شریعت مطہرہ نے ہم کو بتلائے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا کھیت ہے، اس کے اندر اس نے جوتا لٹکایا ہے۔ پوچھا جائے بھئی تو نے یہ کیوں کیا ہے؟ وہ جی لوگوں کی نظر بد سے اپنی فصل کو بچانے کے لیے یہ میں نے کام کیا ہے۔ گاڑی لی ہے، اس کے پیچھے جوتا لٹکا دیا ہے۔ اب پوچھا جائے بھائی تو نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ لوگوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے میں نے جوتا لٹکا دیا ہے۔ مکان بنایا ہے، اس کے اوپر ہنڈیا کو رکھ دیا ہے الٹا کر کے، بھئی تو نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ جی لوگوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ بھائی جان، بے حیثیت مسلمان، اگر آپ بیمار ہیں، آپ لوگوں کی نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو بیماری سے نجات کے لیے نظر بد سے بچنے کے لیے وہی طریقہ علاج استعمال کریں، اختیار کریں جو رسالت مآب علیہ السلام نے ہمیں طریقہ علاج بتلایا ہے۔ آپ نے ہمارے سامنے ایک اسوہ حسنہ رکھا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جس انسان کی نظر بد لگی ہے وہ انسان غسل کرے اور اس کے غسل کا پانی ضائع نہ ہونے دیا جائے، ایک برتن میں محفوظ کر کے وہ جو بیمار آدمی ہے جس کو نظر بد لگی ہے اس کے اوپر ڈال دیا جائے۔ نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں گے، بیماری دور ہو جائے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تقدیر پر کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ یہ نظر بد تھی۔ اب سرکار نے فرمایا کہ نظر بد یہ برحق ہے، اور جب تمہیں نظر بد کے علاج کے طور پر غسل کرنے کے لیے کہا جائے، غصہ نہ کرو بلکہ غسل کر لیا کرو، تو معلوم یہ ہوا کہ جس کی نظر بد لگی ہے وہ غسل کرے اور اس پانی کو ضائع نہ کریں بلکہ محفوظ کریں، اور اس پانی کے ذریعہ سے جس انسان کو نظر بد لگی ہے، جو بیمار ہے، اس کا علاج کرنا یہ درست ہے۔ اسی طرح اگر وہ غسل نہیں کرتا، جس کی نظر بد لگی ہے، تو کم از کم وہ وضو ہی کر لے، کیونکہ عامر بن ربیعہ کی نظر جب سیدنا سہل کو لگی تھی تو نبی مکرم علیہ السلام نے عامر بن ربیعہ سے وضو کروایا اور وہ پانی ضائع نہیں کیا بلکہ اس پانی کو محفوظ کر کے سیدنا سہل رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اوپر انڈیلا کیا اور یوں اللہ تبارک تعالی نے سیدنا سہل کو نظر بد کی اس بیماری سے، آپ جو بے ہوش ہو رہے تھے، جو گر رہے تھے، اللہ تبارک تعالی نے آپ کو نجات اور شفا عطا فرما دی۔ اور نبی مکرم علیہ السلام نے دعا بھی کی، اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا، یعنی نظر بد لگ جائے تو آپ یہ دعا پڑھیں اور اس دعا کو پڑھ کے دم کریں۔ اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ تعالی نظر بد کے کلی اثرات وہ زائل ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، وضو کرانا ہے اور غسل کرنا ہے، یہ تو اس صورت میں جب یقین ہے یا ظن غالب ہے یہی وہ آدمی ہے جس کی نظر بد لگی ہے۔ اگر آپ کو علم ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نظر بد کس کی لگی ہے، تو اس کے متعلق علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ کوئی نیک انسان، متقی، پرہیزگار وہ غسل کرے یا وضو کرے، اس کے پانی کو محفوظ کر لیں اور وہ پانی بیمار آدمی کے جسم پر انڈیلا جائے تو اس سے بھی انسان کو شفا ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے جس سے آپ نظر بد کا علاج کر سکتے ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، میں حبیب کبریا علیہ السلام کا پتہ کرنے کے لیے گیا، ملنے کے لیے، تو آپ سرکار بیمار تھے۔ بیماری کی اتنی شدت تھی کہ میں نے وہاں بیٹھنا یہ اچھا نہیں سمجھا، میں واپس لوٹ آیا۔ کہتے ہیں میں صبح گیا تھا، پھر میں دوپہر کے وقت گیا تو رسالت مآب علیہ السلام بالکل تندرست، یوں جیسے آپ کو کوئی بیماری ہے ہی نہیں۔ میں نے پوچھا، آقا میں صبح آیا ہوں، آپ بیمار تھے لیکن اب آپ بالکل تندرست ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا
सामित के बेटे जिब्रील अमीन आए थे और उन्होंने मुझे एक दम किया है। अल्लाह तबारक तआला ने उस दम के जरिए मुझे शिफा अता फरमा दी है। मैं वो तुम्हें दम बतलाता हूं। वो दम क्या है? बिस्मिल्लाह अर्कीका मिन कुल्लि शैइन युज़ीका व मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनि हासिदिन अल्लाहु यशफीका बिस्मिल्लाह अर्कीका। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो अल्फाज हैं जिनके जरिए जिब्रील अमीन ने मुझे दम किया था और करीम रब ने मुझे शिफाए कामिला आजिला अता फरमा दी है। यानी इस दुआ को याद रखें, और आपके सामने कोई बीमार है, नजर बद लगी है, या वो हसद का शिकार हो चुका है, आप दुआ पढ़ें, दम करें, इंशाअल्लाह इस दुआ के जरिए से, इसकी बरकत से वो करीम रब उस बीमार को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा देंगे। और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम अपने नवासे सैयदना हसन सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, उन दोनों साहबजादगान को आप दम किया करते थे। किन अल्फाज में? अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हामतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लामतिन। और फरमाते थे कि ये वो दुआ है जो सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम से साबित है। क्या मतलब है? कि ये असीम तरीन वजीफा है जो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने भी किया है, और आपसे पहले के अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने भी इस वजीफा को इख्तियार किया है। इस वजीफा को याद रखें, और इसके जरिया से आप नजर बद का जो शिकार आदमी है उस पर दम करें, और इस दुआ की बरकत से, इसकी ताकत से, इसकी कुव्वत से उस बीमार को शिफा कामिला आजिला नसीब हो।